بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا عنوان ہے قواعد۔ قواعد میں ہم مذکر اور مؤنث کو پڑھیں گے۔ مذکر کسے کہتے ہیں؟ مذکر سے مراد ہے مرد حضرات یا لڑکے، اور مؤنث سے مراد ہے خواتین یا بچیاں۔ یعنی اگر مرد اور لڑکوں کی بات ہو رہی ہو تو ان الفاظ کو ہم مذکر کہیں گے، اور اگر ہم مؤنث میں کسی لڑکی کو یا کسی خواتین میں سے کسی کو مخاطب کریں تو وہ مؤنث ہوں گی۔ جیسے ہمیں یہاں پر انہوں نے کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، ایسے الفاظ جو مؤنث کہلائیں گے انہیں ہم مؤنث کے خانے میں لکھیں گے، اور جو مذکر کے الفاظ ہوں گے ہم نے انہیں مذکر کے خانے میں لکھنا ہے۔ یعنی کنارہ، بستی، دریا، ماہی گیری، چٹان، جال، کثر، کھانسی، دورہ، سیلاب، موج، صلاحیت، مدد، شور، سامان، عقل، جھونپڑی اور اشارہ۔ یعنی انہوں نے ہمیں یہ 18 الفاظ دیے ہوئے ہیں، ہم نے ان الفاظ میں سے ان الفاظ کو ہم نے مذکر الفاظ کو اور مؤنث الفاظ کو الگ الگ کرنا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مذکر الفاظ یہ وہی الفاظ ہیں جو پیچھے آپ کو کتاب میں دکھائی دیے، ان میں سے ہم نے مذکر الفاظ کو الگ کیا اور مؤنث الفاظ کو الگ کیا۔ دریا مذکر لفظ ہے اور کھانسی مؤنث ہے۔ اسی طرح جال مذکر لفظ ہے، موج مؤنث ہے۔ دورہ مذکر ہے، کثر مؤنث ہے۔ سیلاب مذکر ہے اور صلاحیت مؤنث ہے۔ ماہی گیر مذکر ہے، مدد مؤنث ہے۔ چٹان مذکر ہے اور عقل مؤنث ہے۔ شور مذکر ہے اور جھونپڑی مؤنث ہے۔ سامان مذکر ہے اور اس طرح اشارہ بھی مذکر ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو مذکر اور مؤنث کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے مذکر اور مؤنث کے جو الفاظ ہم نے الگ الگ کیے ہیں انہیں آپ نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ یعنی ان الفاظ کی مدد سے آپ نے جملے بنانے ہیں جس سے ہم یہ بات واضح ہو جائے کہ تذکیر و تانیث یعنی کہ مذکر والے لفظ کون سے ہیں اور مؤنث والے لفظ کون سے ہیں۔ یعنی ہم نے ان مذکر اور مؤنث کے الفاظ کی تذکیر و تانیث کو واضح کرتے ہوئے جملے بنانے ہیں، اور آپ کا گھر کا کام یہی ہے کہ آپ نے ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کر کے گروپ میں شیئر کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ یہ کام اچھے طریقے سے کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔